الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ألا إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 15 اپریل 2023 بروز ہفتہ ہے اور میں یہاں جامع مسجد ابو ظہبی ٹاور اسلام آباد میں عزیزم قاری محمد الیاس اور قاری محمد اسحاق، اللہ ان دونوں کی عمروں میں برکات عطا فرمائے، ان کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بھی ہے اور قرآن مبارک کا مقدس ختم بھی ہے۔ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں ابتدائی طور پر کہنے لگا ہوں، اگر ہم اپنی زندگی رمضان کی طرح بنا لیں تو ہماری موت عید کی طرح ہوگی۔ بس بہتر یہ ہے کہ قرآن کریم سے اپنے آپ کا لگاؤ رکھیں۔ یہ رمضان المبارک تو نیکیوں کا سیزن کہلاتا ہے، اگر اس میں بھی ہم خود کو اللہ کے قریب نہ کر پائے، شریعت کے قریب نہ کر پائے، تو پھر ہماری دنیاوی بربادی میں کسی کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے۔ بس دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس ختم کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دن کا روزہ اور رات کی عبادت کو قبول فرمائے، اس پہ کوئی کمی رہ گئی ہو اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے۔ میرے دوستو، قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھی اوپر عرش سے لوح محفوظ سے نازل فرمایا ہے۔ اللہ کی کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور اس دنیا کے، اس امت کے سب سے بڑے اور سب سے پہلے مدرسے میں اس کو بطور نصاب پڑھا اور پڑھایا گیا ہے۔ اور اس کتاب کو پڑھانے کے لیے جس معلم کا انتخاب کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جو تمام دنیا کے معلمین کے استاذ ہیں۔ آج دنیا میں کوئی قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی تدریس، قرآن کریم کی تعلیم، قرآن کریم کے احکام کی وضاحت دنیا میں بتاتا ہے تو اس نے اپنے استاذوں سے پڑھا ہے۔ ان کے استاذ جاتے جاتے یہ سلسلہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت میں سب کے معلم اور استاذ ہیں۔ میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے تو یہ ایسے نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس میں ہمارے نبی پاک کی بڑی قربانی کا دخل ہے۔ اس قربانی کا کیا مطلب؟ قرآن کریم نبی پاک پر اترا تو اس میں نبی پاک کی ذات کی قربانی کیسے ہے؟ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن آیا ہے، اس قرآن کریم
اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں آپ کو اور مجھے ایک بات کی وضاحت فرمائی ہے. فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. فرمایا اس پہاڑ پر، کسی پہاڑ پر بھی ہم قرآن کریم کو نازل کرتے تو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے رعب، دبدبے اور اس کلام کے جلال الہی کی وجہ سے رب کریم اس قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بدل جاتا. اگر ہم اس آیت مبارکہ پہ غور کریں اور اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کلام اللہ اترا ہے اس میں نبی پاک کی قربانی کیا ہے، تو یہ آیت ہمیں مزید سے مزید وضاحت اور مزید ایکسپلینیشن ہمارے سامنے رکھتی ہے. مثلا اس آیت پہ غور کریں تو رب فرماتا ہے کہ اگر یہ پہاڑ پہ نازل ہو تو پہاڑ میں دو چیزیں پیدا ہو جائیں. نمبر ایک لرأیتہ خاشعا، پہاڑ میں خشوع آئے. نمبر دو متصدعا، تصدع آئے. وہ کیا چیز ہے جسے خشوع کہتے ہیں اور تصدع کیا چیز ہے؟ خشوع عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز سیدھی کھڑی ہو اس کو جھکا دو. یہ باٹل آپ کے اور میرے سامنے یہ بالکل اس طرح ہے، یہ ٹاور شکل میں ہے. ہم اس کو ڈیسکٹاپ ٹپل میں لے آئیں تو یہ بالکل جھک جائے گی. جھک جانے کو عربی میں خشوع کہتے ہیں. الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، قرآن نے خشوع کا معنی بتایا کہ جن کے دل اللہ کے لیے نماز میں جھک جاتے ہیں وہ مؤمن ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں قرآن پہاڑ پہ آتا تو پہاڑ جھک جاتا. کیا مطلب؟ پہاڑ کے جھکنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک محاورہ ہے. اگر ہم محاورات کی زبان جانیں، اس پر غور کریں تو ہمیں اس آیت کے لفظ کا مطلب پتہ چلے گا. مثلا اگر کسی کا لفظ، کسی کے لیے یہ جو لفظ بولا جاتا ہے کہ اس کو جھکا دیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی طاقت کی بس ہو گئی، اس کی پاور کا اینڈ ہو گیا ہے. اسے کہتے ہیں جھک جانا. پہاڑ اپنے اندر بڑی طاقتیں رکھتا ہے. اگر کسی کی ہمت بتانی ہو تو لوگ کہتے ہیں اس میں پہاڑوں جیسی ہمت ہے، جبل استقامت ہے، اس میں پہاڑ جیسی استقامت ہے. تو پہاڑ کی استقامت مشہور ہے. رب فرماتے ہیں لرأیتہ خاشعا، قرآن میں اتنا کلام الہی کا رعب ہے، اگر یہ پہاڑ پہ اترے تو گویا پہاڑ کی گردن جھک جائے کہ میں کلام خدا کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. نمبر دو متصدع. تصدع کسے کہتے ہیں؟ اس کا اردو زبان میں ہم لفظی ترجمہ نہیں کرتے، با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں. پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. تصدع ریزہ ریزے کے لیے با محاورہ تو استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل میں اس کا معنی کچھ اور ہے. کوئی مثلا سلنڈر کی مثال لے لیں. گیس کا سلنڈر ہے، اگر اس کی گیسز اور کیمیائی کوئی خرابت اندر آئے اور اس کے بعد وہ بلاسٹ ہو جائے، پھٹ جائے، اس کے پھٹنے کو عربی میں تصدع کہتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے لرأیتہ خاشعا ومتصدعا. جب قرآن پہاڑ پہ نازل ہو تو پہاڑ کی گردن جھک جائے، یعنی اس کی طاقت ختم ہو جائے، وہ قرآن کو اٹھا نہ سکے. نمبر دو، پہاڑ میں اتنی کلام الہی کی رعب کی وجہ سے اتنی تبدیلی آئے گی کہ جو ایک جگہ جمع ہوا ہے اور وہ زمین کی ایک میخ بنا ہوا ہے، والجبال اوتادا، وہ میخ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اور روئی کی طرح اڑنا شروع ہو جائے گا. اس سے آپ اور ہم اندازہ لگا لیں کہ کلام الہی کا رعب کتنا ہے. جب پہاڑ پہ اترے اور پہاڑ کی کیفیت یہ ہو جائے تو یہ پہاڑ پہ تو نہیں اترا، قرآن کسی پہاڑ پہ نازل نہیں ہوا. تو قرآن کہاں نازل ہوا؟ نزل علی قلب محمد، آپ کے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں موجود دل مبارک پہ اترا ہے. آپ تھوڑا سا امیجن کیجئے، غور کیجئے، اندازہ لگائیے کہ پہاڑ کی سختی اور دل کی نرمی کتنا فرق ہے. پہاڑ سخت کتنا ہے اور دل نرم کتنا ہے. پہاڑ میں کس حد تک کی سختی موجود ہے اور دل میں کس حد تک کی نرمیاں موجود ہیں. جب اتنا سخت، اتنا پاورفل یہ پہاڑ قرآن کا رعب، قرآن کا دبدبہ برداشت نہیں کر سکا کہ یہ کلام الہی ہے، تو وہاں دل کے اندر برداشت کا معاملہ کہاں تک ہوگا؟
لیکن قرآن دل پہ آیا ہے، آپ کے اور میرے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا، اور حضور پاک کے دل اقدس نے کلام اللہ کو برداشت کیا ہے، نزول کی طاقت کو نبی پاک علیہ السلام نے سہا ہے اور کلام اللہ کو اپنے دل میں جگہ دی ہے۔ میرے نبی پاک کے دل کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے پہاڑوں میں جتنی طاقتیں ہیں ان سے بڑھ کے میرے نبی پاک کے دل کو رب نے طاقت عطا فرمائی۔ جب حضور پاک کے دل اقدس نے کلام اللہ کو اپنے اندر سجایا، کلام اللہ کو اپنے اندر بٹھایا اور کلام اللہ کی طاقت اور کلام اللہ کے روب اور جلال اور کلام اللہ کے روب الہی کو برداشت کیا تو میرے نبی کے دل کی حیثیت کتنی ہوگی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ میرے نبی کے دل کی قربانی کیا۔ میں نے کہا نا نزول قرآن ہوا، قرآن کریم اترا تو ہمارے نبی پاک کے دل نے کتنی قربانی دی ہے۔ یہ قربانی ہے جو دنیا کے پہاڑ نہیں دے سکے، وہ میرے نبی پاک کے سینے میں رکھے ہوئے اللہ نے دل میں رکھ دی ہے۔ اور پھر حضور پاک علیہ السلام نے ایک قربانی برداشت کی اور برداشت کر کے آپ کو اور مجھے کلام الہی دیا۔ آپ نے تراویح میں قرآن سنا ہے، حافظ صاحب کی زبان سے سنا ہے، میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، دنیا میں ہر جگہ ہم کلام خدا پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، ہمیں تو تکلیف نہیں ہوتی۔ چلو نبی پاک کے دل میں رب نے طاقت رکھ دی ہے، اس طاقت نے امام الانبیاء کے روب نے کلام الہی کے روب کو برداشت کر لیا۔ آپ کے اور میرے کانوں میں سماعت میں وہ پاور تو نہیں ہے، آپ کے میرے دل میں وہ طاقت تو نہیں ہے، آپ کو اور میری زبان میں وہ طاقت تو نہیں ہے۔ ہماری زبانیں پڑھیں وہ جل جائیں نا، ان کو کوئی تکلیف ہو جائے، ہمارے کان سنیں وہ پھٹ جائیں، ہمارے اوپر کوئی ٹینشن آ جائے، لیکن ہمارے اوپر کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اس کی کئی ریزن ہے۔ سب سے پہلی بات آپ کی خدمت میں کروں، کلام الہی میں روب ہے، نبی برداشت کر سکتا ہے، غیر نبی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ کوئی ایگزامپل؟ میں قرآن کریم کی مثال پیش کرنے لگا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ ارنا اللہ جہرا، قوم نے مطالبہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے سامنے ایک مطالبہ لائی ہے، ارنا اللہ جہرا، اے موسیٰ آج تک ہم نے چھپ کے عبادت کی ہے، اللہ کو نہیں دیکھا، اب ہم اللہ کو دیکھ کے عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اللہ سے براہ راست ملاقات کرا دو، ہم اپنے خالق و مالک کو دیکھ کے سن کے اس کی بات پہ عمل کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ رب کریم دنیا میں تمہاری آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، جس کو قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ ہماری طاقت ان آنکھوں میں نہیں ہے وہ طاقت کہ اپنے اللہ کو دیکھ سکیں، ہاں اللہ ان آنکھوں کا خالق و مالک ہے، اسے معلوم ہے، آپ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ قوم نے فورس کیا، 70,000 آدمی جب مطالبہ لے کر سامنے ٹھہرے ہوں تو پھر کیا عالم ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان 70,000 بندوں نے کہا اچھا اگر رش کی وجہ سے آپ ہمیں نہیں لے جاتے، ہم ہزاروں ہیں، تو ہم میں 1,000 آدمی اپنا ایک نمائندہ دیتا ہے، 70 بندے لے جائیں۔ اب تو تعداد کم ہے، انہیں دکھائیں، انہوں نے دیکھ لیا، ہم نے دیکھ لیا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئے، کوہ طور پہ آئے۔ میرے مولا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ رب نے فرمایا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھا جا سکتا، اے موسیٰ انہیں سمجھا دے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا اللہ میں نے بہت سمجھایا، یہ نمائندے، یہ ایمبیسیڈر بن کے آئے ہیں، سفیر بن کے آئے ہیں اپنی باقی قوم کو، یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اللہ انہیں دیکھنے کے معاملہ عطا فرما تاکہ باقی قوم کے سامنے شہادت دیں۔ رب کریم نے فرمایا اچھا اگر ان کی اتنی ہی مطالبے پر زور اور اتنی جو ہے نا کیا شدت ہے، انہیں کہ انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھیں، میں اس پہ اپنی تجلی نازل کروں گا۔ ان استقر مکانا، کیا پہاڑ یہ اپنی جگہ پہ قائم رہ پائے گا؟ اگر رہ پایا تو پھر جب انہوں نے تجلی دیکھی تو مجھے دیکھا، ٹھیک ہے، سب نے ٹک ٹکی لگائی اور پہاڑ کو دیکھنا شروع کیا۔ قرآن کہتے ہیں اللہ کی تجلی اتری، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، قوم تو مر گئی تجلی خداوندی سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہی ہوتا ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، 70 بندے قوم کے سامنے مرے ہوئے، اللہ کے سامنے دست دعا دراز کیا کہ اللہ ان کی غلطی پر میں معافی مانگتا ہوں، لیکن انہیں زندگی دے دے، انہیں دوبارہ اٹھا دے۔ اللہ پاک باوجود جانتے ہوئے پوچھا ہے موسیٰ آپ ان کی زندگی دوبارہ کیوں مانگتے ہیں؟ کہ میرے مولا یہ دوبارہ زندہ ہوں گے تو وہاں جائیں گے نا، اور ان کو جا کے بتائیں گے کہ یہ حشر ہوا ہے،
اگر میں کہہ دوں یہی ہوا ہے تو وہ کہیں گے آپ نے ہمارے نمائندے مروا دیے، چلو اور لے جائیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا گالتے اتھے آنکھ ہوتی، بات تو پھر وہیں آ جائے گی، اے اللہ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا حال بیان کرنے کے لیے دوبارہ زندگی دے دے، یہ کارگزاری سنائے کہ ان کے اوپر بیتی کیا ہے۔ اللہ نے زندگی دی، قوم موسیٰ اٹھی، اپنی قوم کو جا کے بتایا، معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ میں واقعہ نہیں سنا رہا، اس میں آگے بھی تفصیل ہے، میں اس سے ایک دلیل نکالنے لگا ہوں آپ کے ذہنوں میں اپنی بات کو اتارنے کے لیے کہ قوم موسیٰ ڈائریکٹ ہوئی اللہ تعالیٰ سے، نبی کے واسطے کو کراس کیا، جل گئے، کلام الہی کو وہ سن نہ سکے۔ ہم بھی اللہ کے کلام سے ڈائریکٹ ہو رہے ہیں، آج ڈائریکٹ سنتے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے جب میرا دل چاہے کہ مجھ سے اللہ بات کرے تو میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب چاہوں کہ میں اللہ سے بات کروں میں نماز شروع کر دیتا ہوں۔ تو ہم بھی تو قرآن پڑھتے ہو ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں، تو جب ہم ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں ہمیں تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ نہ ہماری جان جلتی ہے، نہ ہماری آنکھیں جلتی ہیں، نہ ہمارے کان جلتے۔ اس میں بھی میرے نبی کی قربانی کا دخل ہے۔ یہ دوسری دلیل دے رہا ہوں قربانی پر۔ کیا مطلب؟ اس میں حضور پاک کی قربانی کیا؟ اب توجہ رکھنا، یہ آپ کے اور میرے اس کمرے میں 4 اے سی لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو اے سی چل رہا ہے یہ 16 سینٹی گریڈ پہ چل رہا ہے، اس میں جو بجلی آئی ہوئی ہے وہ تو گرم ہے، تو بہت زیادہ گرم ہے، کسی کو کرنٹ ٹچ ہو جائے تو وہ جل جاتا ہے، تو کوئلہ بن جاتا ہے، اس سے آگ نکلتی ہے۔ تو جب بجلی گرم ہے تو آپ کو اور مجھے یہ اے سی ٹھنڈک کیوں دے رہا ہے؟ یہ ہمیں گرمی دیتا۔ باقی کی چھوڑیں، آپ یہاں اندر کی مثال لے لیں، یہ ہیٹر بن جائے نا، یہ گیزر کی طرح پانی کو گرم کر دے، ماحول کو گرم کر دے، یہ ٹھنڈک کیوں دے رہا ہے؟ اس سے تو بجلی چل رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی اور برف کی مشین تو نہیں لگی ہوئی وجہ۔ تو آپ کہیں گے مولانا واقعی بجلی گرم ہے، وہ جلا دے گی، لیکن اس میں ایک کمپریسر چل رہا ہے، اس کمپریسر کا کام ہے بجلی کی گرمی کو ٹھنڈک میں کنورٹ کر دے، وہ حرارت کو برودت میں بدل دے رہی ہے، لہذا گرم ماحول کو ٹھنڈا کمپریسر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا جو کمپریسر ہے وہ اتنا کام کر رہا ہے کہ گرمی کو نرمی میں بدل رہا ہے۔ میرے دوستو، کلام الہی جلالی ہے، قرآن کریم میں کلام الہی میں اللہ تعالیٰ کے کلام میں رعب اور دبدبہ ہے، آپ اور ہم جل کے رہ جائیں، لیکن یہ قرآن ہمارے پاس ڈائریکٹ نہیں آیا، ہم صرف ڈائریکٹ سن رہے ہیں، ہم ڈائریکٹ پڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس ڈائریکٹ نہیں آیا، انڈائریکٹ آیا، براہ راست نہیں آیا، بلا واسطہ نہیں ہے، بالواسطہ ہے۔ کیا مطلب؟ حضور پاک کے سینے سے گزر کے آیا ہے، میرے نبی کے دل اقدس نے اس کلام الہی کے رعب کو، جلال کو جمال میں کنورٹ کیا ہے، ہم پڑھتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل اقدس کی قربانی ہے، پہلی قربانی کہ اس کو وصول کیا۔ حضور پاک علیہ السلام کے دل اقدس نے جو قرآن کریم اپنے دل میں حضور نے رسیو فرمایا ہے، اس دل کو کوئی تکلیف نہیں ہے، پہاڑوں سے بڑھ کے طاقتیں رب نے اس دل میں رکھی ہیں، تو یہ قرآن کریم کی وجہ سے میرے نبی پاک کے دل کی پہلی قربانی۔ اور دوسری، آپ کے اور میرے لیے گرم کلام کو نرم بنا دیا، اس کی حرارت کو برودت میں بدلا، اللہ کے کلام کے جلال کو جمال میں بدلا۔ اسی بنیاد پر آپ اور ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو قرآن ہمارے لیے کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، یہ تو شفا ہے۔ کیسا شفا ہے؟ قوم موسیٰ تو جل گئی تھی، وہاں شفا نہیں ہے، وہاں ان کے لیے تو سزا کا معاملہ بن گیا، ہمارے لیے شفا کا معاملہ کیسے بنا ہے؟ انہوں نے نبی کے واسطے کو کراس کیا تھا، امت محمدیہ نے نبی پاک پہ اعتماد کیا ہے، اس لیے ان کے لیے شفا ہے، ان کے لیے سزا ہے۔ آپ کے اور میرے نبی پاک کی اتنی قربانی کا دخل ہے اس میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس نے اتنی قربانی دی ہے۔ اور میرے دوستو، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی قربانی کلام الہی کے لیے پیش فرمائی، اتنی بڑی قربانی کلام الہی کو آپ کے اور مجھ تک پہنچانے کے لیے پیش فرمائی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں جو رب العزت نے جو طاقتیں رکھی ہیں، اس طاقتوں نے برداشت تو کیا ہے، لیکن میرے نبی کی مکمل جوانی اس قرآن کریم پہ لگی ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس پر حدیث پاک موجود ہے، حضور کی جوانی اس قرآن کریم پہ لگی ہے۔ کیا مطلب؟ کیا معنی؟
مسند احمد میں حدیث پاک ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی پاک نے مخاطب فرمایا اور فرمایا یا ابا بکر شیبتنی ہود و اخواتہا، ابو بکر سورۃ ہود اتری، اس میں آخرت کا ذکر، قبر کا ذکر، قیامت کا ذکر، آخرت کے حساب و کتاب، جزا و سزا کا ذکر، اس طرح باقی آیات اتری، تو اس کلام الہی کے اترنے نے تمہارے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا۔ شیبتنی ہود و اخواتہا، تمہارے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدلا، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے رسیو کرنے میں، قرآن کریم کے وصول کرنے میں اپنی جوانی کو بڑھاپے میں بدلنے کی قربانی کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، آج ہم بیٹھے ہیں یہاں، ہم کلام الہی سن رہے ہیں، جشن قرآن منایا جا رہا ہے، قرآن تراویح میں ہم نے ختم کر لیا، بڑا مقام، رتبہ، بڑا درجہ اور بڑا اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، تو جہاں ہم یہاں خوش ہو رہے ہیں اس پہ ہمیں اپنے نبی کی قربانی کو مد نظر رکھ کے نبی پاک کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا۔ کیا ہم نے نبی پاک کو کیا بدلہ دیا؟ ابھی بھائی فرما رہے تھے نا کہ حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کو پہنچایا اور صحابہ نے ہم تک پہنچایا، قرآن ہم تک شریعت پہنچائی۔ اگر کل نبی پاک علیہ السلام ہم سے پوچھیں، میری امت تو ہو، کلمہ پڑھتے ہو، میں نے تو قرآن پہ اپنی جوانی کو بڑھاپے تک بدلوا لیا، اتنی قربانی دے دی، تم تک خدا کا کلام پہنچایا، آپ نے کیا کیا اس قرآن کے لیے؟ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ میرے دوستو، اسی بنیاد پہ میں کہا کرتا ہوں، ہم بدلہ نہیں دے سکتے اپنے نبی کو، نہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قربانی کا بدلہ دیں، لیکن بدلہ دینے والوں کی لسٹ میں تو اپنے آپ کو لا سکتے ہیں نا۔ اگر کوئی رجسٹر بنے کہ جن نے کوشش کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے بدلے میں اچھائی کی، کوئی رجسٹر کھولے تو اس میں اپنا نام ہم لکھوا سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم خود اور اپنی نسل کو، اپنی جوانی کو، اپنے مال کو، اپنی دولت کو، اپنے اوقات کو، اپنی صلاحیت کو، جس فیلڈ میں ہم ہیں، ہم قرآن کریم اور دین کی اشاعت اور تبلیغ میں لگا دیں۔ جتنا ہو سکے ہم قرآن کریم کو اگلی نسلوں تک پھیلانے میں، اگلی نسلوں تک پہنچانے میں اس کلام اللہ کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگا دیں۔ کیا ہم سے یہ بھی نہیں ہو پائے گا؟ اگر نہیں ہو پائے گا تو پھر ناراض نہ ہونا، نیور مائنڈ، بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں، پھر ہماری زبانیں عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کر رہی ہیں، ہمارا عمل نہیں کر رہا، پھر ہم زبان ہی سے کہہ رہے ہیں ہم نبی کے غلام ہیں، ہم پھر اپنی زبانی دعویٰ رکھتے ہیں، ہم گفتار کے غازی بنے ہوئے، ہمارے کردار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی نے علامہ اقبال کو 3-4 جگہ کوٹ کیا ہے، تو یہاں بھی تو علامہ ہی نے ہم سے گلہ کیا ہے نا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پھر کیا کیا؟ ہم کل قیامت میں نبی پاک علیہ السلام کا سامنا کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ یہ بات یاد رکھیں، میں اپنے آپ کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں، میں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا۔ ہمیں اپنی نیکیوں پہ گھمنڈ نہیں ہے کہ ہم یوں ہی بخشے جائیں گے، ہمیں تو سفارش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امید ہے، ہمیں تو اپنے نبی کی سفارش کی امید ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی سفارش آئے گی، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے حق میں 2 جملے آئیں گے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے سفارش لینی ہے، تو میرے دوستو ہمیں کچھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قربانی کو کتنا سیریس لیا۔ آج یہاں ابھی بتا رہے ہیں کہ بچوں کو میڈل ملنا ہے، ماشاءاللہ جنہوں نے حفظ قرآن کیا، خوش قسمت ہیں وہ بچے جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں جگہ دی، اور خوش قسمت ہیں ان کے ماں باپ جنہوں نے قرآن کریم پڑھوانے کے لیے اپنی اولاد کو راہ کو پیش کی ہے، اور خوش قسمت ہیں استاذوں کی وہ زبانیں جنہوں نے قرآن کریم پڑھایا ہے۔ میرے دوستو، آج ہم دنیاوی تعلیم پر خود بھی جاتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی لگاتے ہیں، اپنا وقت بھی لگاتے ہیں، اپنے اموال بھی لگاتے ہیں، مجھے اعتراض نہیں ہے، دنیاوی تعلیم ہماری ضرورت ہے، اسکول سے لے کر یونیورسٹیز تک یہ آپ کی اور میری دنیاوی ریکوائرمنٹ ہے اور ضرورت ہے۔ اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹیز سے آپ کے اور میرے لیے ڈاکٹرز پیدا ہوں گے، ڈاکٹر نہیں ہوں گے تو ہماری ہیلتھ کا معاملہ کون دیکھے گا، ہماری صحت کے معاملات کون سمجھے گا؟ اس اسکول سے وکلاء پیدا ہوں گے،
ہمارے قانونی پیش گوئیاں اور ہماری یہ مشکافیاں اور قانونی مسائل سالو کیسے ہوں گے اگر یہاں سے وکلاء نہ نکلیں؟ یہاں سے پڑھنے والے ججز بنتے ہیں، ججز نہ ہوں تو انصاف پہ فیصلہ کون دے گا؟ یہاں سے پڑھنے والا بیوروکریٹ بنتا ہے، وہ نہ ہو تو نظام سلطنت کیسے بنے گا؟ لیکن جہاں ہماری دنیاوی یہ ریکوائرمنٹ ہے، دنیاوی یہ ضرورت ہے، کیا ہماری آخرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں قیامت میں کچھ نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں قبر میں کچھ نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں آخرت میں کچھ نہیں چاہیے؟ کیا ہم صرف دنیا کی زندگی لے کر آئے ہیں؟ یہ تو ایک اسٹیشن ہے، پہلے ہم عالم ارواح سے تھے، وہاں سے نکلے ہم ماں کے پیٹ میں آئے، وہاں سے نکل کے دنیا کے پیٹ میں ہیں، یہاں سے نکل کے ہم نے قیامت سے پہلے پھر قبر میں، پھر قبر سے نکل کے ہم نے آخرت میں جانا ہے، میدان محشر میں ہم نے جانا ہے۔ یہ تو اسٹیشن ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی منزل کو دیکھ کر اپنا سامان اپنے پاس رکھتا ہے، ہر اسٹیشن پر اپنی زندگی کو لوٹا نہیں دیتا، اسے پتہ ہے کہ لمیٹڈ ٹائم ہے جس اسٹیشن پر یہ گاڑی رکی ہے، اس نے تو آگے سفر کرنا ہے۔ ہمارا تو مستقل سفر ہے، ہم دنیا میں ہمیشہ کے لیے تھوڑے آئے ہیں کہ ہم سب کچھ یہاں لگا دیں۔ ہمیں چاہیے ہم دین خود بھی پڑھیں، اپنی اولادوں کو بھی پڑھائیں۔ ہم اگر قرآن کریم کی تعلیمات سے روشناس نہیں کرائیں گے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو تو پھر کیا مطلب، کیا فوائد ملیں گے؟ دنیا میں میرا بیٹا ڈاکٹر ہے تو فیملی ڈاکٹر بن گیا، میرا بیٹا وکیل ہے تو بس میرا لیگل ایڈوائزر بن گیا، میرے سارے جو ہے نا پیچیدگیوں کو، وہ معاملات کو حل کر دے گا۔ لیکن جو آخرت میں اللہ کے دربار میں اس چیک پوسٹ پر مجھے روک دیا جائے گا جسے پل صراط کہتے ہیں، اس میزان عدل پہ روک دیا جائے گا جسے آخرت کہتے ہیں، اس جگہ مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی جسے قبر کہتے ہیں، وہاں کے لیے میں نے کوئی تیاری کی ہے؟ وہاں کے لیے میں نے کوئی معاملہ دیکھا ہے؟ وہاں کے لیے تو ہم کچھ نہیں دیکھتے۔ دنیا کی جتنی تعلیم ہے، یہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ایڈوکیٹ ہے، ججز ہے، یہ جرنل ہے، یہ وکیل ہے، یہ بیوروکریٹ ہے، جہاں تک یہ دنیاوی فائدہ ہے، لیکن اگر آنکھ بند ہو گئی، ہم نے اس پر کوئی دینی معاملے پہ عمل نہ کیا، ہم نے اللہ کو راضی نہ کیا، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ پڑھا، نہ اپنایا، نہ اس کی آگاہی دی آگے، اس کی کوئی اویئرنیس میں ہم نے اپنے معاملے کو کوئی اس پہ کوئی حصہ ڈالا ہی نہیں ہے، تو مجھے بتائیں ہم کل قیامت میں کیا کریں گے؟ اور آپ کا اور میرا ایمان عقیدہ تو ہے کہ ہماری دنیاوی تعلیمات نے یہ قبر آخرت میں کوئی ساتھ نہیں دینا ہے، دنیا میں آخرت میں ساتھ دے گا، اللہ کا قرآن دے گا، نبی کا فرمان دے گا۔ اللہ نہ کرے کسی کا والد فوت ہو جائے نا، یا کسی کے گھر فوتگی ہو جائے اور وہ غیر ملک بیٹھا ہو نا، 7 سمندر پار، دنیا کے آخری کونے میں کئی بندہ بیٹھا ہو، تو وہاں سے کال کرے گا، قاری صاحب بچوں کو کہیں میرے ابا کے لیے سورۃ یاسین پڑھ لیں۔ ناراض نہ ہوں تو میں ایک جملہ کہہ لوں، کہہ دو نا کسی پرنسپل کو کال کر کے، اجی میتھ کی تلاوت کرا دیں، ڈبل میتھ اسٹیٹ پڑھا دیں، فزکس کی تلاوت کرا دیں، کیمسٹری پڑھا دیں، بایو پڑھا دیں، انگلش پڑھا دیں، سائنس پڑھا دیں۔ وہاں ہم فون کر کے کسی پرنسپل کو، کسی ٹیچر کو، کسی استاد کو کیوں نہیں کہتے؟ آپ قاری صاحب کو کال کر کے کیوں کہتے سورۃ یاسین پڑھا دیں، ختم قرآن کرا دیں؟ اس کا معنی آپ کا اور میرا ایمان ہے، آپ کا اور میرا نظریہ ہے کہ جو قرآن ہے اس کا فائدہ دنیا کو پھاڑ کے قبر تک جاتا ہے، آخرت تک جاتا ہے۔ جب ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، نظریہ ہے، ہم اس کو مانتے جانتے ہیں تو اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ پھر اس کو اپنی زندگی میں کیوں نہیں لاتے؟ پریکٹیکل لائف پہ قرآنی تعلیمات کو ایڈ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اپنی دنیاوی بود و باش میں قرآن کریم کو کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ کیا معاملہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اس کی طرف متوجہ نہیں کریں گے؟ شاید یہ وجہ ہے جو آج کل ہم دنیا میں سنتے ہیں، اجی مولوی بن گیا میرا بچہ، حافظ بن گیا میرا بچہ، کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے؟ کھانا کمانے کا تعلق کسی تعلیم کے ساتھ نہیں ہے، یہ رزق کے معاملات اللہ کے ہاتھ میں۔ شاید عالم بن گیا، حافظ بن گیا، عزت کا کھانا کھائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں ایک جگہ تھا تو مجھ سے ایک دوست نے سوال کیا، مولانا ایک بات کہی، میں کہ جی آپ کہتے ہیں ہم اپنی اولادوں کو پڑھائیں، پڑھا لیا، اچھی جاب پہ تو نہیں جا پائے گا تو کیسے کھائے گا؟ شرمندگی کے ساتھ کھائے گا۔ اس نے بہت سے اعتراض کیے، میں شارٹ کر کے صرف آپ کو مطلب سمجھانے لگا۔ میں نے کہا میں بڑا سینسر رکھ کے آپ کو ایک جواب دیتا ہوں، مجھے ایک بات کا غور کر کے، تھوڑا اس پر غور کر کے مجھے آپ جواب دیجئے گا۔ میں نے کہا کھانا کیسے کھائے گا؟ میں نے تو نہیں دیکھا شرمندگی کے ساتھ علماء کھانا کھائیں، بلکہ کسی عالم حافظ کو لوگ کھانا کھلائیں تو الٹا شکریہ بھی ادا کر دیں کہ حضرت آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں شرف بخشا، ہمارے گھر میں آئے کو 2 لقمے کھا لیے۔
میں نے تو نہیں دیکھا کسی ڈاکٹر صاحب کو لوگ جا کر کہیں ہمارے گھر میں دعوت ہو جائے گی، ڈاکٹر صاحب قدم رکھیں گے ہمارے گھر میں برکت ہو جائے گی. میں نے تو نہیں دیکھا. میں نے وہ پیشے کے لحاظ سے ماشاءاللہ اسکول میں پرنسپل تھے، میں اساتذہ کی دل سے قدر کرتا ہوں، کوئی انسلٹ نہیں کر رہا، لیکن میں نے سمجھانے کے لیے کہا. میں نے کہا کبھی آپ کو تو کسی نے نہیں بولا ہے کہ پرنسپل صاحب کی دعوت کر لیں گھر میں برکت آ جائے گی؟ آپ کی بات کا مطلب، میں نے کہا جو آپ سمجھ رہے ہیں عالم بن گئے عزت سے کہے گا، آپ کیوں اتنی علماء کو ڈی ویلیو کر رہے ہیں؟ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا واقعی عزت کے ساتھ کھائے گا. کوئی عام بندہ کسی کے گھر 2 دن کھانا کھا لے، اگلے 4 بندے مشورے میں بیٹھ جاتے ہیں ٹکریلا اتو جاندہ کیوں نہیں، ایک کی ہو گیا انہوں. عالم کے لیے تو معاملہ نہیں ہے، حافظ کے لیے نہیں ہے. تو آپ کیسے کہتے ہیں؟ بھائی رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسے ہی کھائے گا عزت کے ساتھ کھانا کھائے گا. آج تک تو کسی کے در پر میں نے کسی مولوی کو داتے نہیں دیکھا، حالانکہ سب سے کم تنخواہ اور سب سے زیادہ بچے علماء کے ہوتے ہیں. سب سے کم پوچھے نا تنخواہ کتنے؟ جی 10,000. اور بچے کتنے؟ تو مولوی صاحب ہاتھ داڑھی پہ مار کے کہتے ہیں ماشاءاللہ میرے 10 بچے ہیں. اور وہاں تو میں بچے 2 ہی اچھے دیکھتا ہوں. تو رزق کے معاملے میں تانا پھر بھی ہمیں. تو ایسا نہیں ہے بھائیو، شیطان نے پٹی پڑھائی ہے. ہمیں آخرت کو دیکھنا چاہیے، خود بھی ہم دین پہ لگیں، اپنی اولاد کو بھی دین پہ لگا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم ہمیں دیا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام ہمیں دیا ہے، ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے جو کتاب ہمیں دی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے جتنی قربانی مصطفیٰ نے دی ہے، جتنے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن پر سہے ہیں، جتنے مکہ کے کافروں کی دشمنیاں برداشت کی ہیں، میرے نبی نے پر قرآن کریم کی تعلیم اور تبلیغ سے حضور نہیں ہٹے. مجھے ایمان سے بتائیں، اپنے گھر سے نکل جانا مذاق ہوتا ہے؟ بلکہ نکل جانا چھوڑو، نکال دیا جانا. قرآن کریم سورت نمبر 9 سورت توبہ میں ایک جملہ ارشاد فرماتا ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ذرا سورت نمبر 9 سورت توبہ آیت نمبر 40، یہ تھوڑا سا آپ اس کا کسی عالم دین سے تھوڑی اس کی وضاحت اور تفسیر سمجھ لیں کہ خرجہ ہے یا اخرجہ ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا، کفار نے نبی پاک علیہ السلام پر اتنی سختیاں کی کہ انہوں نے مکہ چھوڑنے پر نبی پاک علیہ السلام کو نکلوا دیا. چھوڑنے پر، چھڑوانے پر نکلوایا گیا، ایسے ماحول پیدا کیے گئے. مجھے بتائیں جو اپنا شہر ہو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک دنیاوی 63 سال ہے، حضور علیہ السلام نے 53 سال مکہ میں گزارے. 53 سال، 1 صدی اور 1 صدی کا نصف اور 3 سال اوپر، نصف صدی سے زائد کا زمانہ حضور علیہ السلام مکہ میں رہے. مکہ مکرمہ جہاں بیت اللہ موجود ہے جو اللہ کا گھر ہے، اور حرم میں 1 نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے. آپ مجھے بتائیں اس شہر کو کیسے چھڑوایا گیا؟ نبی پاک علیہ السلام بھی چھوڑ گئے اور صحابہ بھی چھوڑ گئے، اور ایسا چھوڑ گئے کہ آج بھی نبی پاک علیہ السلام کی آرام فرما مدینہ طیبہ میں، اگرچہ حضور پاک علیہ السلام اپنی پروفائل میں مکی ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام اپنی انٹروڈکشن میں مدنی ہیں. نبی علیہ السلام جب بھی مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں تو پھر بھی نبی پاک علیہ السلام مسافرانہ نماز پڑھتے ہیں. مقیم والی نماز تو نبی پاک کی مدینہ طیبہ میں. تو میرے نبی نے یہ قربانی ایسے دی ہے. صحیح بخاری جلد نمبر 2 میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک لائے، حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما کا واقعہ لائے کہ یہ دونوں مکہ مکرمہ کو یاد کر کے اتنے روتے، اتنے پریشان ہوتے کہ بخار ہو گیا، تکلیف ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بتایا گیا کہ باقیوں کو تو مکہ یاد آتا انہیں اتنا یاد آتا ہے کہ انہیں تو بخار ہو گیا. تو حضور پاک علیہ السلام نے دعا کی، میرے مولا ان کے دل میں مدینہ کی محبت بھی ویسے ڈال دے جیسے تو نے اپنے گھر مکہ والی محبت ڈالی. اس دعا کا اثر ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں کو وہ تکلیف بھول گئی اور صحت مند ہو. صحیح بخاری میں حدیث موجود، اس پر پوری تفصیل ہے. حضرت بلال اشعار پڑھتے تھے مکہ مکرمہ کی گھاس ازخر کو یاد کر کے، مکہ کی گلیوں کو یاد کر کے. حضرت ابو بکر صدیق مکہ مکرمہ کی بات کر کر کے اشعار اور قصیدے پڑھ دیتے. عرب کی گھٹی میں شاعری موجود تھی، وہ ایک ایک جملے پر 10 الفاظ کے قصائد پڑھ دیتے. تو یوں پڑھ رہے. حالانکہ اگر حضرت بلال کو ہم دیکھیں اور مکہ کی دھرتی کو دیکھیں، حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے امیہ کافر بچوں کو دے دیتے انہیں گھسیٹو،
اور وہ احد احد کی صدائیں بلند کرتے ہیں کہ کتنا گھسیٹو گے اور کتنا میرے جسم پہ ظلم کرو گے، اللہ کل بھی ایک تھا، اللہ آج بھی ایک۔ یہ حضرت بلال کی صدائیں ہوتی تھی۔ اس تکلیف کے باوجود مکہ مکرمہ کی محبت حضرت بلال کے دل میں کتنی ہے، مکہ کی عظمت کتنی ہے۔ میرے دوستوں، میں ایک جملہ آپ کو کہوں، یہ جو ابھی نے آیت پڑھی ہے قرآن کریم کی، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین، یہ اسی آیت کی روشنی میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں۔ اس کی وضاحت کسی عالم سے مزید کبھی سن لیں، میں صرف ایک جملہ، ایک جھلکی سمجھانے لگا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں ایک واقعہ موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خواب دیکھا مدینہ طیبہ میں، اور اٹھ کر صحابہ کرام کو سنایا کہ میں نے تو رات خواب دیکھے، ہم سارے مدینہ طیبہ سے چل کے مکہ جا رہے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں، کوئی سر کے بال پورے منڈا رہا ہے اور کوئی چھوٹے کرا رہا ہے، کیونکہ جائز دونوں ہی ہے نا، سر کے پورے بال منڈا دیں، حلق کرا دیں، نبی کی 3 دعائیں ملے گی، بال چھوٹے کرا لیں، عمرہ پھر بھی ہو گیا تو 1 دعا ملے گی، لیکن افضل تو حلق ہے، تو دونوں قرآن نے بیان کیے۔ صحابہ کرام نے یا رسول اللہ چلیں تیاری کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سنایا ہے، یہ نہیں فرمایا اس سال کر رہے ہیں، لیکن محبت دیکھے سب چلیں، روک لیا گیا، صلح حدیبیہ ہوئی ہے، اپنے جانوروں کو وہیں ذبح کر دیا گیا اور وہیں سے واپس آ گیا، بھئی اگلے سال آئیں گے۔ جب اگلے سال جانا مقدر تھا، اسی سال صحابہ نے رسک کیوں لیا ہے؟ ان کے دل میں بیت اللہ کی عظمت کی محبت تڑپ رہی تھی۔ یا رسول اللہ ابھی چلیں، یہ بولو۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس ہے کہ یا رسول اللہ، مکہ میں ہوتے تھے، عمرہ کرتے تھے، بیت اللہ کو دیکھتے تھے، یا رسول اللہ ہم دین پر اپنی قربانی لگا کے گھر بار چھوڑ کے تو آ گئے، آپ کے ساتھ ہیں، لیکن وہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ والا ثواب، یہ کہہ کر وہ رو پڑے، اگلا جملہ نہیں کہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، رب کریم نے صحابہ کرام مدینہ والوں پہ کیسا کرم کا معاملے کا سمندر بہا دیا، قیامت تک آنے والا کوئی مدینہ میں ہو وہ عمرے کا ثواب لے سکتا ہے، مدینہ طیبہ میں بیٹھے۔ کیا مطلب؟ ابن ماجہ میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہمیں بتایا، من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ صلاۃ کان لہ کاجر عمرہ، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا لوگو تم مدینہ طیبہ میں گھر سے وضو کر کے چلو اور مسجد قباء چلے جاؤ، وہاں نماز تم پڑھو گے، اللہ عمرے کا ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستو، صحابہ نے یہ ساری قربانی دی ہے، کس لیے؟ دین کے لیے، قرآن کے لیے، شریعت کے لیے۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی دنیاوی تعلیم کے ساتھ، اپنی دنیاوی ترقیوں کے ساتھ، اپنی دنیاوی جو ایجوکیشن کے ساتھ دین کو، اسلام کو، قرآن کو، حضور کے احکامات کو مقدم رکھیں، تاکہ کل قیامت میں اللہ کے دربار میں رسالت مآب علیہ السلام کا سامنا ہوگا۔ بابا ہم تو مانتے، ہم 7 جنموں والا عقیدہ تو نہیں رکھتے نا کہ بندہ اگلے جنم میں بلی بن کے آ جائے گا، اگلے جنم میں بکرا بن کے آ جائے گا، ہم وہ نظریہ تو نہیں رکھتے، ہم تو مسلمان ہیں۔ ہمارا نظریہ قیامت میں ہے، ہمارا نظریہ والبعث بعد الموت ہے، ہمارا نظریہ آخرت میں اٹھنے کا ہے، جنت دوزخ کا ہے۔ تو جب ہمارا نظریہ ہے تو ہماری ملاقات رسول اللہ سے ہے نہیں، ہماری ملاقات صحابہ سے ہے نہیں، ہماری ماؤں بہنوں کی ملاقاتیں حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ سے ہے نہیں، تو کیا منہ دکھائیں گے، کیا بتائیں گے انہیں، کیا سامنا ہوگا ہمارا؟ تو آج کا یہ ختم القرآن کا معاملہ، یہ تقریب، یہ جلسہ، یہ ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں پروگرام، آپ کو اور مجھے ہماری ایمانی غیرت کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ یہ بیان برائے بیان نہ سمجھیں۔ میں اگر یہ 400 450 کلومیٹر سفر کر کے آیا ہوں تو صرف اس لیے نہیں بھئی آپ جے کار کریں، واہ واہ کریں جی اچھی گفتگو بھی ہے، یہ انہوں نے پروگرام یہاں سیلیبریٹ کیا تو اس لیے نہیں جی ہم نے ختم، ایک تھا فارمیلٹی پوری کرنی تھی۔ میں آپ کے دل پہ ناکنگ کرنے آیا ہوں، آپ کے دل کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں غیرت کو جگانے آیا ہوں، صرف اس بنیاد پہ کہ جب رات کو اب آپ سونے کے لیے بستر پہ جائیں، صرف جسٹ فار 2 منٹس آپ تھوڑا غور کر لینا، کیا ہمارے پاس قرآن پہنچا، ہم نے الحمد سے والناس تک سن لیا، اس کے کوئی تقاضے بھی ہیں، کیا اس کی کوئی مطالبات بھی ہیں ہم سے، اور ہم قرآن کریم کے مطالبات کو پورے کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر کریں، اور اگر ہم نہیں کر رہے تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، جزاکم اللہ تعالی۔ یہ تو مجھ سے ذاتی سوال ہے
کہتے مفتی صاحب آپ نے دوسری شادیاں کی ہیں، کیا آپ نے پہلی بیگم سے اجازت لی ہے؟ آپ مجھ سے قرآن کریم کے بارے میں عظمت پہ سوال کرتے، جو پروگرام ہے میں جواب دیتا۔ میں نے دوسری شادی نہیں کی، میرے تو 4 شادیاں الحمدللہ 4 موجود ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، ایک چھت تلے موجود ہیں بھائی، ہم تو ایک دسترخوان میں بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں۔ کیوں؟ میں اس معاملے میں اوپنلی مین ہوں، کوئی چھپ کے میں باتیں نہیں کرتا، میں تو کھلا کھلا نکاح کا تعلق رکھتا ہوں۔ جہاں تک رہا اجازت کا مسئلہ، میری بیویاں الحمدللہ پہلی نے خود جا کر پسند کی ہیں، تو بارات میں بیٹھتی ہیں، میری ساس صاحبہ ولیمہ بانٹنے میں بیٹھتی ہے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہاں یہ کیسے ہونا چاہیے، اس کے لیے پھر نسخہ بھی چاہیے اور صحبت بھی چاہیے، ملاقات بھی چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک جملہ سناؤں، ہم اس دن بیٹھے تھے ایک جگہ، ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا، حرم میں نا، وہ حرم کی بات چل رہی تھی، کہ مولوی صاحب اس مسئلے پر کوئی ہمیں دم بتا دو، شادی ہو جائے ہماری بھی۔ تو دوسرے نے بڑا اچھا جواب دیا، اس نے کہا دم چھوڑو، بندے میں اب خود دم ہونا چاہیے۔ داڑھی مبارک سنت ہے یا واجب ہے؟ سنت کی 2 قسمیں ہیں، ایک سنت برائے سنت ہے، ایک سنت بمعنی شعار اور واجب ہے۔ سنت کی 2 قسم، دیکھو عصر کی بھی 4 سنتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور صبح کی 2 سنتیں بھی سنتیں ہیں، تو کوئی سنت کا فرق ہوتا ہے، کسی سنت پہ پوچھ ہوتی ہے، کسی سنت کو ویسے ہی اس کو سنت نافلہ، سنت غیر موقدہ کہتے ہیں۔ تو داڑھی مبارک سنت کے اس درجے پہ ہے جس کو واجب کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی رکھی ہے، 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 صحابہ کرام کی داڑیاں۔ اگر کوئی گنجائش ہوتی نا تو پھر تو عصر کی سنت پڑھ لے بھی ٹھیک ہے اور نہ پڑھیں بھی ٹھیک ہے، تو اس سنت کو پکڑ کے رکھیں، اس کو چھوڑیں نہیں۔ اگزامپل آپ لیں گے، ابھی شادی کی بات آئی تو میں جواب دے دیتا ہوں، کچھ سنتوں پہ پکا عمل ہوتا ہے، النکاح من سنتی، بندہ 4 دن بیوی رکھ کے 6 دن چھوڑ تو نہیں دیتا نا، تو یہ آپ وہ سنت واجبہ ہے نا، اسی طرح اس سنت کو بھی آپ واجبہ رکھ لیں، تو یہ ضروری ہے۔ بلکہ احادیث پاک میں ہے، ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے وہ پیدا فرمائے ہیں جو آسمان پر یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، سبحان الذی زین الرجال باللحا وسبحان الذی زین النساء بالقرون۔ اے اللہ تو پاک ذات ہے، تو نے مرد کو داڑھی اور عورت کو سر کے بالوں کے ساتھ زینت عطا فرمائی۔ تو اس معاملے میں آپ اس کو واجب ہی سمجھیں، آپ اس کو وہ سنت نافلہ والا درجہ نہیں دے سکتے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔